علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں جو رہنمائی دی ہے، ایک مسلمان کو اعتکاف کرتے وقت کیا ذہن بنانا چاہیے اور اسے کون کون سے فوائد مل سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثة خنادق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعب الایمان میں اور طبرانی میں موجود ہے جید سند کے ساتھ کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات سمجھائی ہے کہ جو شخص اس نیت سے ہی 10 دن وہاں رہتا ہے، یہ تو 10 دن کی بات ہے، کوئی ایک مرتبہ بھی مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جانے والا اللہ تعالی کا مہمان ہے۔ اور آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا او راح۔ جو صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تو دیں گے بلکہ قیامت کے دن صبح و شام جنت میں خصوصی مہمان نوازی فرمائیں۔ جو ایک صبح و شام جاتا ہے، جو 10 دن رہتا ہے وہاں ہے، اس کو کتنا انعام ملے۔ اور جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ اللہ عز و جلال کا مہمان ہے، وَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، اور میزبان نے یہ حق رکھا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ تو ہر میزبان اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو اللہ کا مہمان ہے قیامت کو اس کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی؟ اور وہ بھی اللہ عز و جلال کے لیے 10 دن گزارے اور رمضان جیسے مہینے میں گزارے، جہاں بہت کمزور لوگوں کی بھی خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم افطاری کروائیں، ہم نیکی کریں، تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو 10 دن ہی نکال لیتے ہیں ان کے لیے کیسی میزبانیاں سجائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی تھی کہ جو شخص آخری 10 راتوں میں اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اجر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے گھر بار بھی چھوڑا اور 10 دن مختص کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی روایت ہے 1913، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ اس حدیث پہ عمل کرنے والا ہے، وہ 10 راتیں اگر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اور اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا صلاة الجماعة افضل من صلاة احدکم 25 جزءا، کہ جو شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا، اور دوسری روایت میں آتا ہے 27 گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے کہ 10 دن وہ اللہ عز و جلال کی عبادت کرتا ہے اور پریکٹس کس بات کی کر رہا ہے؟ نماز باجماعت ادا کرنے، ہر نماز کا ہی اجر اس کو پورا مل رہا ہے۔ اور کتنا یہ خوش نصیب ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ جو 40 دن باجماعت نماز پڑھتے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ، ایک تو وہ منافق نہیں ہوتے، دوسرے وہ جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ یہ 10 دن کی عادت بنی، اسے آگے بھی اس بات کی پابندی کے بارے میں مدد دے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے ہیں وہ قیامت کو معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو پڑھتا ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محنت کو جاری رکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرماتے. یہ بہت بڑا موقع ہے، وہ ماہر بننے کی بھی وہاں پریکٹس کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس مہارت نہیں ہے تو پھر بھی کوشش جاری رکھتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کو ایک ہی حرف کا دگنا اجر بھی عطا فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد اس نیت سے جاتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، كان له كأجر معتمر، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. ومن راح الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو سیکھنے سکھانے کے لیے رب تعالیٰ کے گھر کا رخ کرتا ہے فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍ تَامَّ الْحَجَّ، اللہ عز و جلال اسے مکمل حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان اور ان فرامین کی روشنی میں اعتکاف ایک بہت بڑا خوبصورت کورس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ خود کیا کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ کیا جائے. وتزینوا للعرض الاکبر، دنیا میں اپنے آپ کو بہت زینت تم دیتے ہو، سجاتے ہو، لیکن اس دن کے لیے بھی زینت اختیار کرو جس دن اصل زینت کا اظہار کرنا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی تیاری کرنا. اور ساتھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، دنیا میں ہی اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کو تمہارے اعمال کا بھی وزن کیا جائے اور تمہارا بھی وزن کیا جائے. اور ساتھ یہ فرمایا وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تیاری کرو اپنے آپ کی جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا. یہ اعمال کی تیاری کرنا، یہ اپنے ایمان کی خوبصورتی پیدا کرنا اور اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف کی حالت میں 10 دن دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کے اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے. رب تعالی مسلمانوں کو اس بات کی توفیق سے نوازے.